اور کا کلندر کیا خوب کہتا ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ اور کہا کیوں ضیاءکار بنوں، سود فراموش رہوں، فکر فردا نہ کروں، اور ہماتن گوش رہوں، نالے بل بل کے سنوں، نالے بل بل کے سنوں، اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ ہم نوا جن کے ساتھ میں ذکر کرتا تھا، وہ جو جن کے ذکر کی آواز آسمانوں سے آتی تھی، نہیں سمجھے آپ؟ یہ بڑی پرانی بات کر گیا اقبال، اس لیے تو لوگوں کو اقبال کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ کہاں سے کہاں تک بات لے جاتا ہے۔ کہتا ہے کہ نالے بل بل کے سنوں، وہ جو بلبل ہے، وہ جو جنت کے باغوں میں چڑھ رہی ہے، وہ جو جنت کے چرنوں میں چڑھ رہی ہے، وہ جو فرشتے ہیں ان کے میں نالے سنتا، ان کے میں ذکر کی آواز سنتا ہوں، نالے بل بل کے سنوں اور خاموش رہوں، ہم نوا نالے بل بل کے سنوں اور ہماتن گوش رہوں، ہم نوا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مجھ پہ اتنا رنگ بھی نہ چڑھے، مجھ پہ اتنا رنگ بھی نہ چڑھے۔ اور پھر جب اقبال اور ذوق میں آیا، اب دنیا کو کیا پتا یہ شکوہ کیا ہے، جواب شکوہ کیا ہے۔ یہ ہماری نسل جو لسا اور رفیع سننے والی ہے، یہ جو عطا اللہ خان سخیلوی سننے والی ہے، یہ جو آج کل پاپ میوزک سننے والی ہے، اسے کیا پتا کہ اقبال نے شکوہ کیا کیا، جواب شکوہ کیا لکھا۔ وہ باتیں تو ہر ایک سے ہضم ہی نہیں ہوتی، ہر ایک کا اتنا حوصلہ ہی نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے، ان باتوں کو سمجھ سکے۔ پھر جب بات آگے بڑھی تو پھر اقبال کہتا ہے، جہاں سے بات آگے لے گیا، کہنے لگا دشت تو دشت رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، اور دشت تو دشت رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ ہاں، کیونکہ جب اقبال پڑھا جاتا ہے تو پھر گھوڑے دوڑانے کی بات بھی تو آتی ہے نا۔ یہ آج انتخاب اس لیے کیا اقبال کا، چونکہ گزشتہ دن یوم اقبال تھا نا، تو میں نے کہا چلو تھوڑا اقبال کا فیض بھی لے لیں۔ دشت تو دشت رہے، صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، پھر صرف چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے، اے سی والے کمرے میں تسبیح نہیں پھیری جاتی، چلتے ہوئے پنکھے کے نیچے صرف کالا کالا کا درس نہیں ہوتا، پھر گھوڑوں پہ بیٹھ کے، گھوڑوں کے ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے، اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پہ بیٹھ کے جہاد کے ترانے بھی پڑھتے ہیں، صحراؤں میں بھی جانا پڑتا ہے، بیاباؤں میں بھی جانا پڑتا ہے، کبھی جناب دریا عبور کر کے کشتیوں کو آگ بھی لگانی پڑتی ہے، اور اندر اتنی بڑی چنگاری اڑتی ہے کہ اقبال پھر یہاں تک کہتا ہے کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمانوں نا۔ فرمایا تم نے صرف اسی کا نام مسلمانی سمجھ لیا ہے کہ ہم ختم دلوا دیں گے کام پورا ہو جائے گا، ہم جناب یہ کر لیں گے تو کام پورا ہو جائے گا، ہم اتنا کر لیں گے تو کام پورا ہو جائے گا۔ اگر اتنا کرنے سے کام پورا ہوتا ہو تو پھر اتنا کام بڑھانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر اللہ کے نبی کو 27 غزووں میں بذات خود شرکت کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ باتیں بھی تو ہے نا، جو اس لیے کہ جب اقبال پڑھا جاتا ہے تو پھر غیرت بھی آتی ہے نا، اندر ایسا جذبہ بھی آتا ہے، اندر ایسا ولولہ بھی آتا ہے۔ میں کہاں اقبال کی بات سناؤں، وہ لاہور کا کلندر کہتا ہے، کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ یہ ترجمہ کیا اقبال نے، والے من خاف مقام رب ہی جنتان، فرمایا جو رب کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا، جس کی ادھر ادھر توجہ نہ ہوئی، اللہ نے اس کے لیے 2 جنتیں رکھی ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، حضور فرماتے ہیں رب کا فرمان ہے نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ ممکن نہیں تو کم از کم اتنا ہی تصور کر لو کہ ہم اسے نہیں دیکھ رہے، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو اسی کا ترجمہ تو اقبال نے کیا ہے
اقبال ہے ہی وہ جس نے قرآن حدیث کا ترجمہ کیا ہے۔ اب حدیث پڑھی، اس کا ترجمہ سنو۔ اقبال ترجمہ کیا کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے اصل نماز یہی ہے، روح نماز یہی ہے، تو ہمارے روبرو رہے، ہم تیرے روبرو رہیں، اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ رہیں، نمازیں تو تیری دید کا ایک بہانہ رہیں، اور مجھے کیا کام تھا رکوع سے، مجھے کیا خبر تھی سجود کی، تیرے نقش پا کی تلاش تھی، جو جھکا رہا میں نماز میں، نہ تو اعتکاف سے کچھ غرض، نہ نماز و زہد سے واسطہ، تیری دید کیسی نماز ہے، نہ سجود ہے نہ قیام ہے۔ تو یہ اقبال کا میں آگے عرض کر رہا تھا، کہا کبھی آئے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینیں، میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ اور آگے فرمایا تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ کہ دنیا کی جو شے ٹوٹ جاتی ہے نا، اس کی قدر و قیمت گھٹ جاتی ہے۔ یہ میک ٹوٹ گیا، ہم نے اٹھا کے پھینک دیا اور لے آئیں گے، بلب ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے اور لے آئیں گے، پنکھا ٹوٹ گیا اتار کے پھینک دیں گے، سکریپ میں ڈال دیں گے اور لے آئیں گے۔ دل ایسی شے ہے یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا ہے، اس کے مالک کی نظر میں اس کی قیمت اتنی اور بڑھ جاتی ہے۔ ہاں، یہ ٹوٹتا ہے تو ٹوٹنے دے، اسے ٹوٹنے دے۔ زمانہ جو کہتا ہے کہتا رہے، دنیا جو کہتی ہے کہتی رہے، تو من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، اپنے آپ کو پہچان، اپنے دل کو پہچان، اور اس دل کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ کا ڈیرا لگا لے، بسیرا بنا لے، تب کام چلے گا۔ قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، اقبال تلوار کی بات کرتا ہے نا، قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن، یا خالد جاباز یا حیدر کرار، یا خالد جاباز یا حیدر، اور واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی۔ کوئی بات سمجھتا ہے کوئی نہیں سمجھتا، یہ ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیس تان باشد خدائے بخشندہ باشد، واعظ قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبی نہ رہی، شعلہ و مکالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی پر سوز بلالی نہ رہی۔ یہ فکر دے رہا ہے اقبال، وہ کہتا ہے لوگو اذان تو پڑھتے ہو، بلال والا سوز بھی لے کے آؤ، بلال والا سوز بھی۔ جب فتح بیت المقدس کے موقع پر حضرت بلال نے اذان پڑھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی ڈیمانڈ پر، فاروق اعظم کی سفارش پر، کہا بلال آج سنائی دے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ سارے مجاہد ترس رہے ہیں تیری اذان سننے کو، بڑے بڑے خوشحالان بھی ہیں، تو اشہد کی جگہ پہ اسہد بھی پڑھتا ہے۔ ہائے، کبھی کبھی اشہد سے اسہد بھی نمبر لے جاتی ہے، مگر یہاں سے نکلے نا، ہاں یہاں سے نکلے نا، پھر وہی بات اقبال کی کہ بات جو دل سے نکلتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو اشہد کی جگہ پہ اشہد آج نمبر لے گئی، کہا بلال سنا دے، کہا خوشحالان بھی ہیں، بڑی آواز والے بھی ہیں، بڑے سوز و گداز والے بھی ہیں، ایک سے ایک بڑھ کے ہیں، ان کو کہہ دیں۔ کہا نہیں بلال، آج جی کرتا ہے، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ مسجد نبوی کی بہاریں یاد آ رہی ہیں کہ جب تو اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو انگلی کا اشارہ لجپال محبوب کی طرف کرتا، وہ یادیں تازہ کر دے نا، وہ اذان سنا دے نا۔ تو حضرت بلال نے جب اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اللہ کی عزت کی قسم ہے، مورخین بیان کرتے ہیں کہ پورے مجمع سے آہوں اور سسکیوں کی آوازیں آنے لگیں، صحابہ تڑپ تڑپ کے رونے لگے۔ اور تمہیں کیا ہوا؟ تم نے 3 ماہ ان کا محاصرہ رکھا، ان کا محاصرہ تمہیں نہ رلا سکا، ان کے تیروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے، ان کے پتھروں کے زخم تمہیں نہ رلا سکے،
پڑتی ہوئی برف تمہیں نہ رلا سکی، ٹھٹھرتی ہوئی سردی تمہیں نہ رلا سکی، سفر کی دشواریاں تمہیں نہ رلا سکیں، بھوک اور پیاس تمہیں نہ رلا سکیں، بلال کے ایک لفظ نے تمہیں اس قدر رلا دیا ہے۔ بات کیا ہے؟ اقبال کہتا ہے کہ یہ مصطفیٰ کریم کا فیض ہے۔ ہاں، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سعدیز سوز صدیق و علی از حق طلب۔ اگر تیرے دل میں عشق نہیں ہے تو رب سے نبی کا عشق مانگ، رب سے نبی کی محبت مانگ، ذرہ درد دل از حق طلب، حق سے مانگ، اپنے دل کے درد کے لیے ایک ذرہ ہی مانگ لے۔ سوز صدیق و علی از حق طلب، ابو بکر اور علی کا سوز جو ہے وہ بھی اپنے رب سے مانگ، وہ دے گا جو کام بنے گا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اب ہوتا واضح قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، بلکہ طبی نہ رہی، شعلہ و مکالی نہ رہی، رسم اذاں رہ گئی پر سوز بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا پر تلقین غزالی نہ رہی۔ نہ وہ سنانے والے رہے، نہ وہ سننے والے رہے، نہ وہ حسن میں رہی شوخیاں، نہ وہ عشق میں رہی گرمیاں، نہ وہ غزنوی کی طرف رہی، نہ وہ خم ہے زلف اعجاز میں۔ نہ قوم ویسی رہی، نہ قوم کے رہنما ویسے رہے، نہ سننے والوں میں وہ ذوق رہا، نہ سنانے والوں میں وہ درد رہا۔ اب سنایا بھی پیسے کے لیے جاتا ہے اور سنا بھی کان کے لطف اور مزے کے لیے جاتا ہے۔ جب کانوں کے لطف اور مزے کے لیے سنا جائے، قوم کی جب ترجیحات بدل جائیں تو پھر حق کی آواز ان تک نہیں پہنچتی۔